دین کے جھٹلانے والے وہ ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور وہ ان کے عمل جو ہوتے ہیں وہ سب دکھلاوا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں قرآن نے کہا کہ یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ تو اب قریش کے ساتھ دعوت کا مرحلہ آ رہا ہے نا، جب قریش کے ساتھ دعوت کا مرحلہ آ رہا ہے تو وہیں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے یا جنہوں نے کہا کہ ایمان لائے، وہ خود ایمان لانے کے بعد کہیں دین کو جھٹلانے نہ لگ جائیں اور سمجھتے ہی رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو کیا ہے دین کو جھٹلانا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا، اور دوسری نماز تو خالی، چونکہ سب سے اہم ہے اس لیے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں، باقی دوسرے اور سب مناسک۔ تم نے اسے دیکھا کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ جھٹلانے والا تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یتیم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں اب یتیم لفظ اردو میں تو اور انگلش میں اورفن، اناتھ ہندی میں، یہ تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے جن کے والد، جن کے فادر نہ رہے ہوں کم عمر کے اندر۔ اس کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ ہے جب کوئی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اکیلا اور تنہا رہ جائے اور کوئی اس کے سپورٹ کرنے والا نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ اکیلا تنہا جس کی کوئی مدد سپورٹ کرنے والا، اور اس کو مدد کی بہت ضرورت ہو، تنہا ایسا رہ گیا، اب وہ چاہے عمر میں بڑا ہو، وہ یتیم ہے۔ چونکہ بچہ ایسا کہ جو خود کچھ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے فادر، اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اصل سپورٹ تو والد ہی کر سکتے ہیں، دوسرے ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے اسے بھی یتیم کہنے لگے، اور پھر اسی معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا، اور اوریجنل معنی لوگوں کے ذہن سے نکل گئے۔ تو جو سوسائٹی کے اندر تنہا اکیلا رہ جائے، جس کی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اسے دھکے دیتا ہے، یہ دین کو جھٹلانے والا۔ یہ آرفن بھی، بچے بھی، اور بڑا بھی کوئی ایسا ہو تو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ مسکین بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ لوگ جگہ جگہ اپنے ٹرانسلیشن کے اندر کہیں لکھتے ہیں غریب، کہیں لکھتے ہیں بہت غریب، کہیں انٹرچینج کر دیتے ہیں فقیر اور مسکین کے ٹرانسلیشنز کو، ضرورت مند۔ مسکین لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی کے اندر سین کاف نون سا ک ن، زندگی جس کی ٹھہر گئی، اسٹینڈ اسٹل ہو گئی۔ اب چاہے گھر میں ہو کچھ چیزیں اچھی اس کے نظر آتی ہوں پچھلے دور کی، لیکن اب کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں آتی کہ یہ ذرا سا بھی ان کا جو پہیہ جام ہو گیا ہے، اس کے چلنے کے نمبر آئے اور کوئی سپورٹ کر دے، گاڑی کو ذرا آگے چلا دے۔ یہ بہت غریب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے گھر میں کچھ نظر آ رہا ہے، یہ مسکین ہے۔ تو اس سے 2 وقت کی روٹی کھلا دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی زندگی دوبارہ چل پڑے جو ٹھہر گئی ہے۔ تو یہ کہا ولا یعوذ، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا اس بات کی، یہ سسٹم بننا ہے اس کا۔ کسی 1-2 لوگوں کو کسی نے کھانا کھلا دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے طعام کی، ان کو کھانا کھلانے کی، یا ان کی اکانومی کے لیے لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا کہ اکٹھے ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ کرو۔ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے، اور دین نے رکھا ہے کہ کیا ہوگا، وہ سسٹم کیا ہوگا، اور کیسے یہ ہوگا کہ پھر وہ تنہا نہیں رہیں، اور کیسے یہ ہوگا کہ ان کی گاڑی چل پڑے دوبارہ۔ تو جو اس کے لیے پھر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، جو انسپائر لوگوں کو نہیں کرتا، یہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے کہ جاؤ کھانا کھا لینا ہے 2-3 دن۔ دین کو جھٹلانے والے یہ ہیں، قرآن نے کہا، کہیں نماز روزے کا ذکر نہیں ہے، یہ نظام کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اس نظام کا پھر مقصد یہ تھا، اس نظام کا رزلٹ یہ تھا کہ کوئی بھوکا نہ بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نظام وہ آیا وجود کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو اتنا ہوا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، یعنی پاورٹی لائن سے سب اوپر اٹھ گئے، غریبی کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ یہ تو آپ کی زندگی میں ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ نظام اور آگے ترقی کرتا گیا۔ حضرت عمر کے دور کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے کنٹرول کے اندر 60.3 لاکھ یعنی 60 لاکھ سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر ایریا تھا جو ان کے کنٹرول میں تھا، جس کے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ بہت ہیوج ہو گیا یہ، اس وقت کے بہت سے ملک شامل ہو گئے اس کے اندر، اتنے بڑے ملک میں، اور اس وقت کے ٹرانسپورٹیشن اور اس وقت کا کمیونیکیشن، کیسے بات پہنچائی جائے گی، کیسے کسی جگہ پہنچا جائے گا، کیسے کہیں کی کوئی خبر آئے گی اس دور کے اندر جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایجادات، گاڑیاں تک نہیں تھیں، سواریاں یہی اونٹ تھے، اور ان علاقوں میں جہاں ڈیزرٹ نہ ہو تو گھوڑے تھے، اور اتنا ہیوج ایریا، اتنا زبردست، اتنی وسیع سلطنت ان کی جس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، وہاں مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ انسان نہیں، بکری کا بچہ اگر بھوک کی وجہ سے مرا ہے تو حساب مجھے دینا ہوگا اللہ کو۔ تو یہ ارینجمنٹ اس دور کے اندر رکھنا کہ وہاں کوئی بھوکا اتنی دور تک نہ رہے، جانور بھی نہ رہیں۔ اور ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا دجلہ، وہیں کی عراق کا دوسرا، مصر کا یہ عراق کے دریا ہیں دجلہ و فرات، دجلہ کے کنارے اگر ایک خچر کو ٹھوکر لگ گئی تو عمر کو مجھے حساب دینا پڑے گا اللہ کو، تم نے راستہ ایسا کیوں بنایا تھا کہ اسے ٹھوکر لگی، تم نے راستے درست کیوں نہیں کرائے تھے۔ یہ ذمہ داری وہاں اس کے اندر کوئی
بھوک سے پریشان نہیں ہوگا, کوئی پاورٹی لائن سے نیچے نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر کیا حالت ہے, اتنا ایڈوانس ہو جانے کے بعد سب جگہ کی سب کو خبریں ہیں. یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے سے لوگ کتنی بڑی تعداد میں فاقوں سے کہاں کہاں مر رہے ہیں لگاتار, اور دنیا میں سرپلس ہے. جتنی آبادی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا موجود ہے دنیا میں, اس سے بہت زیادہ ہتھیاروں پر خرچ ہوتے ہیں پیسے, وسائل میل جو خرچ ہوتے ہیں وہ اسپیس میں جانے پر خرچ ہوتے ہیں. ہر ملک بے پناہ خرچ کرتا ہے دوسرے ملک سے لڑنے کے لیے فوج اکٹھی کرنے میں, اور جو ضرورت مند ہے وہ بھوکے مرتے ہیں. اور کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھوک کا مسئلہ ہے. یہ جو حضرت ابراہیم جسے قائم کرنے کے لیے وہاں گئے تھے وہی کعبہ جو سورہ الفیل کے اندر جسے ڈھانے کے لیے آ رہا تھا, اللہ نے حفاظت فرمائی اس لیے کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے. وہی قریش جس سے ان کو سکون ملا تھا. ان سے کہا اب اس بات کا خیال رکھنا کہ دین ہے کیا. اس میں سے جو خاص طور سے یہ تو خطاب ان سے تھا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ دین کیا ہے. دین نماز روزہ پلرز ہے دین کے, پلرز کو دین نہیں کہتے, ستون. عمارت کو وہ عمارت کیا ہے جو ان پلرز پر بنے گی, وہ عمارت جو ہے وہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رہ جائے, کسی کو اس کے لیے دھکے نہیں دے دیے جائیں. تمہاری دعوتوں میں ایسا نہیں ہو, بڑی بڑی آئے غریب وہاں پر تو ادھر بیٹھ, دور دور دور, ادھر اندر مت آنا, بے عزتی ہو جائے گی. اور پھر کچھ اینڈ میں ان کو لے جا کر ڈال دیا جیسے کھانے کے بعد بچا ہوا جانوروں کو دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو تمہاری دعوتوں میں. یعنی عزت تو دو برابر کی. اگر بن بلائے ہیں چلو الگ بٹھا سکتے ہو, لیکن مجبوری سے آئے ہیں بن بلائے. پھر یہ تھا کہ وہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے, یہ جھٹلا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے نماز یہ پلر ہم نے بنا لی, اس کی بلڈنگ تو بنی ہی نہیں ہے, دین کی عمارت تعمیر نہیں, اس لیے کہ یہ پلر کمزور ہیں. یہ نماز یہ سکھاتی ان کی ان کو کہ سب برابر ہے, کندھے سے کندھا ملا کر اجتماعی طور پر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے. ان کے روزے ان کو یہ سکھاتے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ کیسے پلرز تھے کہ یہ چیز پیدا نہیں ہوئی. تو دین کو جھٹلانا قرآن نے کہا لوگوں سے کہ یہ ہے عمارت, یہ تھی. اس عمارت کی اصل جو تھی وہ یہ تھی کہ سارے لوگ سب کچھ نہیں خوشحال ہو جائیں اور سکون سے ہو جائیں. تو وہ خاص طور سے بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری زیادہ تھی. وہ قریش بزنس کمیونٹی تھی, ان کی بطور خاص زیادہ ذمہ داری, اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, اور وہ زیادہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے دوسروں کا استعمال کریں اور کیسے اپنا مال بڑھا لیں. اس لیے اس کے بعد خاص طور سے ان کو توجہ دلا کے کہا یاد رکھنا دین کو جھٹلانے والا کون ہے. ولا یعود ولا طعام المسکین فویل للمصلین. نمازیں پڑھے جا رہے ہو, تمہاری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. یہ مطلب اس آیت کا بیکار ہیں, لعنت خرابی ہے ان نمازوں کے اندر, نمازیوں کے اندر. الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں, ان کی نمازوں کے رزلٹ نہیں نکل رہے. یہ جو پلرز تھے بلڈنگ کے کمزور ہیں, اس پر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی, قائم نہیں ہو سکتی. یہ نماز سے غافل نہیں. نماز اب لوگ اتنی سی صورت 7 آیتیں کل, قرآن کے تو پورا قرآن شروع سے آخر تک کنٹینیوٹی ہے. وہ درس قرآن ہمارا چلتا ہے, اس میں ہر صورت ختم ہونے کے بعد اگلی صورت سے اس کا تعلق اور ربط و کنٹینیوٹی بتاتا ہوں نیکسٹ سے. ہر آیت جو درس سے چلتا ہے, ہمارا درس قرآن ویکلی چلتا ہے, اس میں ہر جو درس چل رہا ہے اس میں آگے آنے والی ہر آیت سے پچھلی کا کانٹیکٹ یا ربط بتاتا ہوں کہ کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم تو 10 صورتوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک سیریز ہے, اس میں ایک ہی صورت کے اندر 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ کچھ اور کہا تھا, ادھر کچھ اور کہا تھا, یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں کہا تھا. اب اس کے بعد کہہ رہا ہے اپنی نمازیں ٹھیک کر لو. اور دیکھو دکھاوے کی نمازیں مت پڑھنا, ہاتھ ٹھیک جگہ پہ رکھنا, پاؤں کے بیچ میں گیپ ٹھیک ہو, ٹخنوں میں سے کپڑا کتنا اوپر ہو کتنا نیچے ہو, آمین کیسے کہنی ہے, یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک رکھنا. اس کا کہیں ذکر نہیں آتا اللہ سے رابطہ ہو گیا. ارے بندگی کو ان چیزوں سے کیا مطلب, ہاتھ باندھو ہی مت, ہاتھ کھلے رکھو, تب بھی بندگی تو تب ہوگی جب اس سے کانٹیکٹ ہوگا اور رابطہ ہوگا. اور جب وہ ہوگا تب یہ چیز پیدا ہوگی کہ مساوات ہو جائے, جو برابری ہو جائے, ایکویلٹی وہ ہو جائے, مینٹل ایکویلٹی جو مسجد جس کلچر کو بنا رہی تھی. اپنے گھر میں بھی تو پڑھ سکتے تھے, یہاں کیوں بلایا تھا, مسجد میں کیوں بلایا تھا. تو پھر زندگی کی جن کی معاشی حرکت رک گئی ہے اس نظام میں, تو اللہ نے کیا کیا تھا کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کو کہا تھا کہ ٹھیک کرو اسے. اپنے نمازوں کے مقصد, نمازیں پڑھے جائیں گے اور سمجھیں گے بس ہماری نجات ہو جائے گی. اپنی نمازوں کو ایسے ٹھیک کر لیں کہ رخ بالکل ایسا ہو اور ہاتھ کہاں پر ہو, اور بس یہی نماز ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا تھا, پورا نہیں رکھ رہا میں, شارٹ رکھ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ہے وہ اس کا جسٹ سن لیں. کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ایک شخص جو اس بستی کے اندر ہے اس بستی پہ عذاب نازل کرو, اور ایک شخص جو اس بستی کے اندر ایسا ہے جس نے 70 سال تک ایک بھی نافرمانی کی بات نہیں کی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, تسبیح اور نماز, عذاب اس کے مسلح سے شروع کرنا. اس کو یہ فکر نہیں کہ سب کا باقی سب کا کیا ہو رہا ہے, سب یہاں دنیا میں بھی چل رہے ہیں اور اس سے بعد بھی چلیں گے, اسے یہ فکر نہیں ہے. اسے لوگ ولی کہتے ہیں, دوست ہمارا, یہ کیسا دوست ہے. تو عذاب اس نمازی کے جس نے 70 سال میں ایک دفعہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی تو خلاف شریعت نہیں کہ اس کے مسلح سے شروع کرنا عذاب. یہ تو حدیث میں واقع ہے اور قرآن شریف کے اندر. قرآن کے اندر سورہ الاعراف 7ویں سورت میں آیت نمبر 163 سے 166 تک, ان 4 آیات کے اندر اس قوم کا حال ہے جس کے اندر باقی تو سب نافرمان ہو گئے تھے, میں اسے بھی شارٹ رکھ رہا ہوں, اور جو
اس قوم پر تھوڑے سے لوگ بچے تھے، ان تھوڑے سے لوگوں میں کچھ وہ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے، یہی حکم تھا کہ اللہ کو یاد رکھنا، ایک خاص دن سیٹرڈے کے دن یوم السبت۔ تو ان تھوڑے سے لوگوں کے اندر وہ جو ہر وقت سمجھتے تھے کہ ہم تو اس نے یہی تو کہا ہے کہ یہ دن صرف اللہ کو یاد کرنے میں لگانا، تو ہم دن رات مصلی پہ رہتے ہیں، بس اس دن صبح سے لے کے رات تک اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عذاب میں ان کو بھی سور و بندر بنا دیا، ان کے ساتھ جو نافرمان تھے۔ صرف وہ لوگ بچائے گئے جو کوشش کر رہے تھے کہ یہ خالی نہیں ہے دین، بلکہ دین اس سے کچھ آگے ہے، لوگوں کو روکنا، لوگوں کو تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا۔ تو عذاب ان کو بھی سور اور بندر بنایا گیا جیسے ان نافرمانوں کو بنایا گیا تھا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے پابندی سے۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے۔ میں نے 2 واقعے رکھے آپ کے سامنے، جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤن، سب دکھاوے کی نمازیں ہیں، یہ لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں خود نہیں معلوم ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ یہ دکھاوے کی نمازیں ہو گئی۔ الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون، مزاج یہ بن جاتا ہے ان کا کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دینے سے بھی دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے، باقی ان کی ضرورتیں کیا حل کریں گے باقی سب کی۔ یہ تھی سورہ الماعون، انقلابی صورت ہے۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یتیم اس کا خیال رکھنا، اس کے بعد پھر نماز کی بات کی ہے کہ نمازیں ٹھیک رکھنا، اپنے ہاتھ صحیح جگہ پر بندھے ہوں اور تمہارا پیجامہ پینٹ ٹھیک ایسی ہو کہ ٹخنے نہیں ڈھکے۔ آخر کے 4 آیتوں میں یہ بتایا، اور کاٹ دیتے ہیں، یعنی ادھر ایک بات ہے، اب بالکل ایک نیا مضمون شروع ہو گیا، چھوٹی چھوٹی، لمبی بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی 7 آیتوں ایک سیری، یہ جڑا ہوا ہے پورا مضمون کہ یہ دین کو جھٹلانے والا، اس کی یہ نمازیں بیکار، جو اس کو اس جگہ پر نہیں لے کے جانے کہ وہ سسٹم ہو جس کے اندر یہ ان سب کی بھی عزت ہو، اور ان سب کو دھتکارا نہیں جائے، اور جو غریب ہیں وہ پھر ایسے غریب تو نہیں بچے ہی نہیں ہو کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار سکیں، کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے، دلوں کے اندر تنگی نہ ہو۔ یہ سورہ الماعون تھی، آیت الذی۔